بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 سورہ النور آیت نمبر 38۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، آپ جانتے ہیں سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو غافل نہیں ہوتے، تجارت کے باوجود، لین دین کے باوجود اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور پھر ان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں قیامت کے دن سے کہ جس دن دل گھبرا جائیں گے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا ریزن بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل کیوں نہیں رہتے، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، تاکہ جزا دے انہیں اللہ۔ کیسی جزا؟ احسن ما عملوا، ان کے بہترین اعمال کی جزا۔ وَيَزِيدَهُمْ، اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، مِن فضلہ، انہیں اپنے فضل سے۔ اچھا، جو ہم عمل کرتے ہیں، پہلے بیج اچھا ہوگا تو پھل اچھا ہوگا، بیج اچھا نہیں ہوگا تو پھل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ قیامت کے دن جو جزا ملے گی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جو سزا والی قسم وہ تو ایک ہی ہے، اور جزا والی اقسام کی دو جو جزائیں ہیں، دو انعامات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے عمل پہ۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، آپ نے عمل تو کرنا ہی ہے، آپ نے عمل تو۔ انسان بڑا نالائق ثابت ہوا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں، شیطان کے وسواس میں آ جاتا ہے۔ کیا؟ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو نیک کام کروں گا وہ لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ کوئی نشہ سا ہوتا ہے، انسان کو نشہ سا چڑھتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے جب آپ کسی کی تعریف کریں نا، یار جی بڑا آپ بڑے نیک آدمی ہیں جی، آپ کے اندر بڑا محسوس ہوگا یار واقعی کوئی ہیں۔ یا پھر آپ سے کوئی بات کرے کہ آپ بڑے سخی ہیں، پھر بھی بڑا کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے جس میں انسان کو ریاکاری پر، دنیاوی تعریف پر مزہ آنے لگے، تو ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، چلو وہ کہتا ہے کہ اس حوصلہ افزائی سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، مجھے حقیقی جزا اللہ دینے والا، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر اس اچھی نیت کے باوجود کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کو اس تعریف سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ آپ کو اس تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرے یا نہ کرے، پھر ایسی تعریف آپ کو نقصان نہیں دیتی۔ لیکن اگر ہم کام کریں صرف دنیاوی تعریف کے لیے، وہ ہو جائے گا شرک۔ وہ کیا ہوگا؟ کھلے الفاظ میں وہ شرک ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ وہی عمل جو ہم کر رہے ہیں، 5 کروڑ روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں، 1000 نفل پڑھ رہے ہیں، 2000 روزے رکھ رہے ہیں، روزانہ 1 قرآن ختم کر رہے ہیں، دنیا کا جو بھی بڑے سے بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اس کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا جب تک اس کی روٹس ٹھیک نہیں ہوں گی، جب تک اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی جتنی چیز خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اتنا مضبوط اور تناور قسم کا عمل ہے
اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہوں۔ اللہ ادھر سے آپ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اسے پکڑ لیتا ہوں۔ تو ہم بھیڑ کے یا بکری کے بچے کو بڑا کرتے ہیں جیسے، تو میں تمہارے عمل کو بڑا کرتا رہتا ہوں۔ نیت اچھی تھی تو چھوٹے سا عمل بھی بہت بڑا ہو گیا، نیت بری تھی تو بڑا سا عمل بھی ختم ہو گیا، بلکہ آپ کو بھی ہمیں بھی لے کے جہنم میں جائے گا، اللہ بچائے ہم سب کو۔ آج کی گفتگو کا یہاں تک جو دورانیہ ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کوئی بھی دنیا میں عمل کرنا ہے تجدید کر لیں آج، پھر اللہ کی رضا کے بغیر نہیں جانا، اللہ کی رضا کے بغیر نہیں کرنا۔ چاہے کسی چڑیا کو آپ دانہ کھلا رہے ہیں، چاہے کسی کو ایک گلاس پانی کا پلا رہے ہیں، تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں، والد صاحب کو آپ جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں خدمت کر کے، کوئی بھی کام کریں، آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے سوائے اللہ کی رضا کے کوئی بھی عمل نہیں کرنا۔ جس عمل کے کرتے کرتے میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے بس فلاں بندہ دیکھے گا بڑا خوش ہوگا، وہ عمل نہ کریں۔ نفل پڑھ رہے ہیں توڑ دیں، یہ واجب تو ہو گئے آپ کے، لیکن کسی اکیلی جگہ پڑھیں۔ مثلا آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ باہر سے آ کے آپ کے واہ جی واہ، اندر سے شیطان نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کام کریں، وہ بندہ کہے گا شاہ صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، ادھر ہی جناب نفل توڑ دیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے سوا عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، وہ عمل ہمیں لے کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ ایسے اعمال سے، ایسی نیتوں سے ہمیں بچائے۔ اب آگے چلیں، اللہ فرما رہا ہے احسن ما عملو، اللہ ان کو جزا دے ان کے بہترین اعمال کی۔ تو اب ہم نے سیکھ لیا بہترین اعمال کون سے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو، کس کے طریقہ پر ہو؟ سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا اللہ کی رضا سے بھرا ہوا ہو۔ وہ عمل آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا تو اللہ آپ کو دیکھ کے اپنی رحمتیں عطا فرمائے، وہ بڑا اچھا عمل، مضبوط احسن ترین عمل آپ نے کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا جزا عطا فرمائے؟ لیجزیہم اللہ، اللہ تاکہ انہیں جزا عطا فرمائے۔ اب جزا کا ذکر تو یہاں نہیں ہے، کیا جزا عطا فرمائے؟ جزائیں بہت ساری ہیں، نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کے سارے گناہوں کو ڈھانپ دے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے قیامت کے دن، خدا تعالیٰ جنت میں بلند ترین مقامات آپ کو عطا فرمائے۔ عمل کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، انعام کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، عمل کا ذکر ہے کہ احسن ترین عمل ہے، جزا ہے مطلق، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے ڈیسیجن کرنا ہے، عمل آپ نے اچھا کر لیا ہے، اور عمل کے شروع میں بھی آپ نے نیت کیا کی ہے؟ کیا نیت کی ہے؟ اگر جنت کے حصول کی نیت کی ہے، کھوکھلی نیت، قبر کے عذاب سے ڈر کر کیے تو کھوکھلی نیت ہے۔ فقط خدا کے مکھڑے کے دیدار کی نیت کریں، قبر بھی ٹھیک ہو جائے گی، محشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، فقط خدا کے حسن مطلق کا دیدار، خدا کی رضا کی نیت کر لیں، بس مجھ سے میرا سونا راضی ہو جائے، باقی سب کچھ مل جائے گا۔ اب قیامت کے دن انعامات تو بہت سارے ہیں، تھوڑے انعام ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ قیامت کے دن دیا جائے گا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ چہرے کیا ہوں گے؟ تب ید وجوہہم، ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کالے نہیں ہوں گے۔ تیسرا انعام یہ ہوگا انہیں جنت عطا کی جائے گی، جہنم سے نجات عطا کی جائے گی، اور جنت کے اندر اتنے انعامات کی کیٹیگریز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں، اتنے زیادہ انعامات ہیں۔ تو آپ کون سا انعام لینا چاہیں گے؟ کون سا انعام آپ لینا چاہیں گے؟ کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، بیویاں، حوریں، سب کچھ ہوگا وہاں پہ۔ اب آئیں اس انعام کی تمنا کریں، کس کی؟ کہ آپ ادھر بھی اللہ کے دیدار اور اللہ کی رضا کی نیت کریں،
اور جب قیامت میں جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ اللہ کی جنت کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم جا بھی نہیں رہے۔ اللہ پوچھے گا جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کے لیے دنیا میں نہیں زندہ رہے، ہم نے زندگی گزاری ہے اس نیت سے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، جس نے اتنی تخلیق دکھائی ہے، جس نے اپنے پیغمبر بنائے ہیں، جس نے اتنی عجیب و غریب کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، اتنا حسین منظر کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کو بھی ایسا عجیب ترین اس نے پیدا کیا ہے کہ انسان کے اندر اتنی زیادہ طاقت، انرجی، ذہانت، اور پھر کائنات پر کمن ڈالنے کے لیے اس کے پاس تسخیر، سب کچھ حیران کن کائنات پیدا کرنے والے، پھر جس نبی کی خاطر کائنات بنائی جس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا، یہ ساری جو رنگینیاں، سارے جو سبزے، حیران کرنے والی باتیں، حیران کرنے والے مناظر جو دنیا میں ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سارے سسٹم کا مالک کیسا ہے، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نیت، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے ذکر سے غافل نہیں رہتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے طالب رہتے ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، بس یہی تو ہے سب کچھ، اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے انعام کیا ہے؟ جنت۔ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اپنے نبی کا قرب۔ اس سے زیادہ کیا ہے؟ اپنا دیدار۔ پھر اس کے بعد بڑی لذت والی نعمتیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہ آخری حصہ ہے اس صورت کا، اس میں دنیا کے انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، آخرت کے بھی ہے۔ رزق کا معنی اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو آتا ہے رزق کا معنی؟ رزق کا معنی روٹی نہیں ہوتا۔ رزق کیا چیز ہے یاد رکھیں، رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا۔ بولیں سارے، رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا۔ آپ کی آنکھوں کی روشنی خدا کا رزق ہے، کانوں کی سماعت خدا کا رزق ہے، زبان کی لذت خدا کا رزق ہے، دماغ اچھا سوچنے والا خدا کی رزق ہے، خدا کا رزق ہے، دل صحت مند خدا کا رزق ہے، صحت خدا کا رزق ہے، نماز پڑھنے کی توفیق خدا کا رزق ہے، والد خدا کا رزق ہے، جو اللہ نے ہمیں اپنی والدہ دی خدا کا رزق ہے، اولاد اس نے دی یہ خدا کا رزق ہے، اس نے مال دیا یہ خدا کا رزق ہے، اس نے جو عزت دی یہ خدا کا رزق ہے، اور جو بھی اللہ نے دیا، یہ آپ بیٹھ کے درس قرآن سیکھ رہے ہیں یہ بھی خدا کا رزق ہے۔ مڑے رزق میں برکت نہیں، اس دیکھو تو صحیح نا، رزق ہوتا کیا ہے اور خدا نے کیا ہوتا، کس جگہ پہ آپ کو زیادہ نواز دیا ہے، کسی کو کہاں پہ نواز دیا، کسی کو کہاں پہ نواز دیا۔ وہ سب کو پیسے بھی نہیں دیتا، سب کو علم بھی نہیں دیتا، سب کو ہدایت بھی نہیں دیتا، سب کو سجدے کی توفیق بھی نہیں دیتا، سب کو شکر والا دل بھی نہیں دیتا۔ کہتا ہے میں نے تقسیم کر دیا ہے، اب یہ تمہاری عقل پر ہے کہ تم سوچو میں نے کون سا رزق تمہارے حصے میں رکھا ہے، اس کو پہچانو، پھر میری بارگاہ میں شکر کرو، میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس زمانے میں ہم سب دولت مند بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دولت مند۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم تفسیر سے پڑھانے کی توفیق دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اللہ نے قرآن کی دولت عطا کر دی، خدمت کی دولت۔ میں اور اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا علم اور علم والی کتاب اٹھا کے میرے سامنے رکھی ہے، اور مجھے اللہ نے آپ جیسے اچھے اسٹوڈنٹ دیے ہیں کہ ان کو پڑھاؤ، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اور کیا مانگوں؟ میں کیا ناشکری کروں اللہ کی بارگاہ میں؟ خدا ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔